So today we will discuss about negativity of our thinking and thoughts about someone and what are the nuksanat of this. Inshallah ta'ala we will talk about this. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to act upon the ahadith and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, रब ताला इरशाद फरमाता है, बेशक कान, आंख और दिल इन सब से सवाल होगा. The verse of Quran which I mentioned here, Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran that there will be question asked from your eyes, ears and heart at the day of judgment. कल जब क़यामत का दिन होगा, मुख्तलिफ हमारे आज़ा से सवाल किया जाएगा. कोई ये ना सोचे कि कल क़यामत के दिन सिर्फ सवाल जवाब आपके जुबान से होंगे. It is misconception that at the day of judgment only we will give answer from our tongue. No. There will be questions from our eyes, our ears and other parts of body as well. And as per the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when there will be a person presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala and he will deny about his record, when the Farishta and the angels, they will present his record, he will say, oh Allah, I didn't commit any sin. Then Allah subhanahu wa ta'ala will give order to his parts of body. So then ear will speak, eye will speak and other parts of body they will speak. تو قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں ہے کہ سوال ہو, تمہارے کانوں سے بھی سوال ہوگا, تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا. اور صاحبان جی وخیر, بدگمانی یہ ہے کہ انسان جب کسی شے کا پختہ ارادہ کر لے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے بارے میں, کسی شے کے بارے میں یہ گمان آیا کہ وہ فلاں بندہ کاروبار کرتا ہے, یہ ملاوٹ کرتا ہے. کسی بندے کے بارے میں یہ گمان آیا یار یہ فلاں بندہ یہ جو ٹیکسی چلاتا ہے, یہ جو فلاں بندہ اگر اس کے پاس تھوڑا پیسہ آ گیا ہے, یار یہ غلط کام کرتا ہے, یہ ڈرگ کا کام کرتا ہے, یہ اگر یہ کوئی سول سرونٹ ہے تو پاکستان کی گل ہے, یہ رشوت لینا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں آ گیا تو اگر تو آپ نے فوراً اس کو چھڑک دیا, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, تو یہ بدگمانی نہ ہوئی. For example, if any negative thinking or thoughts are in your mind about someone and you said no, this is maybe the shaitan, because of shaitan I'm thinking about this. So if you will give response this way, so then this is not badgumani. So then this is not guna, this is not sin. But if any negative thinking is coming in your mind about someone and you're saying, oh yeah, I need to think about this, yeah. From where he is getting money? Every month he has a new car and he has so many properties. His bank account is really solid, mashallah. Look at his kapde, jutiyan, Gucci, the chuchi, the pata rakhi ki. Mainu to brand the naam hi nahi aande. So if any negativity will come in mind straight away, so remember this is guna, this is not permissible. Until you will not have a proper solid proof of someone, against someone. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھ سے بھی سوال ہوگا, تمہارے کان سے بھی سوال ہوگا, تمہارے ڈفرنٹ پارٹس آف باڈی سے سوال ہوگا. تو اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آئے تو جب تک تمہارے پاس پروف نہ ہو تو اس کے بارے میں برا مت سوچو. اور پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی, سب سے پہلے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک ہو تو بدگمانی سے بچو. And if any negativity is against such person who is pious, who is neck, try to keep yourself away from badgumani, from negative thoughts. But Alama Alusi Rahmatullah فرماتے ہیں, if you are getting any news about someone, do fikr a bit, think about it, do a bit investigation. اور اگر واقعی پروف ہے تو پھر واقعی سوچو کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آج ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ آج ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. The first thing is, the women, they should cover themselves. Whatever Islam says, alhamdulillah, all Muslims they know. But if someone is not covering his body, her body properly,
If any woman is not doing proper hijab and anything, never think about her that she is a bad lady. She has a characterless woman. No. हो सकता है वो पर्दा ना करती हो मगर उसका दिल नेक हो, लेकिन फिर भी उसको गुनाह तो मिलेगा पर्दा ना करने का. इसी तरह अगर कोई बंदा बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनता है, उसके पास बड़ा माल है, फौरी तौर पर पहली बात जेर में नहीं आनी चाहिए बड़ा पैसा भैया देखो, पता नहीं कितों जगह इतना पैसा आ जाता है. हो सकता है उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हो कहीं पर, उसका कहीं पर बिजनेस ऐसा हो, the people they don't know about that business. एक बंदा बड़े ट्रिप लगाता है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल टूर बड़े करता है, और he has so much money. I don't know from where he is earning this money. Maybe this is haram. ओ भाई बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो. या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू इन्ना कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्ना बअद-ज़-ज़न्नि इस्मन. कुरान में रब तआला फरमाता है बाज गुमान जो है वो गुनाह है. अगर रब तआला ने तेनू नहीं दिता ते ओनू दे दिता ते हसद मत कर, जेलस मत कर. हाँ, अगर वो बंदा वाकई ही गलत है तो फिर उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ ये वाकई ही गलत आदमी है. हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, बदगुमानी से बचो, ये बदतरीन झूठ है. बदगुमानी से बचो. आज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सोसाइटी में. And please accept my apology, especially women. Wherever they will sit, they will talk about people. They spread so much negativity. और तब मर्द भी पीछे कोई नहीं, क्योंकि ऐसे ज्यादा रिश्तेदार घाटी आना जाना होता है, औरतों को बह बह के आपस में बस इंजेक्शन ही लाई रख देना दूसरे को. ते नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है. हजूर ने क्या फरमाया? फरमाया बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो, ये बदतरीन झूठ है, ये सबसे बुरा झूठ है. फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान का खून, माल और उससे बदगुमानी हराम है. The Prophet ﷺ said, the blood of a Muslim is haram upon you. You can't kill any Muslim. And similarly, you can't take the mal of him. You can't steal money of any Muslim. Similarly about the nations as well. And similarly, if you think too much negative about your Muslim brothers and sisters, this is haram. Lekin, look at our society today. Where we are going today. For example, if someone's daughter is working somewhere, if she is doing job, oh no, she's characterless. Do you have any proof? Have you seen anything about her? So, in चीजों को अपने ज़हन से निकालें. Just think about your own daughter. Think about your own son. Think about your own mother. That if someone will talk about your daughter, if your daughter will work somewhere, if you will listen that someone was talking about your daughter, that his daughter is characterless, how would you feel? If someone will think about your mother, your wife, how would you feel? Surely that will be embarrassment. दोनों गुस्सा आसी. तो इसलिए अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, पॉजिटिव रहें, और जो ईमान वाला होता है वो पॉजिटिव ही रहता है. फिर दुर्र मंसूर में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत मौजूद है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जो बंदा किसी मुसलमान के बारे में गुमान रखता है बुरा, वो रब तआला के बारे में बुरा गुमान रखता है. वो रब तआला के बारे में बुरा गुमान रखता है. अगर किसी को अल्लाह ताला ने माल अता कर दिया है, खुसूसन आज का जो ये हमला होता है नेगेटिविटी का, ये माल पर होता है. किसी को थोड़ा पैसा आ जाए, we will never think about his struggle from where he earned money. कितनियां उन्हें डबल शिफ्टा की थी. कई मैं माशाल्लाह टैक्सी ड्राइवर ने भी जानना हर वक्त टैक्सी पे ही होते थे. We don't think about these things. मगर हम फौरन नेगेटिविटी आ जाती है हमारे ज़हन में. Okay, माशाल्लाह, he had 3 properties, 10 properties. He had 5 cars. Okay, every year he's changing the model. So you people know more than me. You know this finance companies and this. I'm not talking about the Islamic point of view about finance, this and that. But there's a lot of such, the options that if you buy 1 car in the finance, on the finance, next year if you will pay more money, you can change your model. So, मगर हमारे ज़हन में पहले क्या बात आती है? Okay, he had in 2022 Audi. चलो Q5 was he.
So 2003 کوئی اگلا ماڈل کیوں جو بھی کیوں ہے اوڈیلا. تو ہم کیا سوچتے ہیں, oh he earned haram money. Look, from where he's earning money? You don't know how he's getting money. Maybe the company where he's working, they gave him. But the negativity is so much in our minds. We need to remove this. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اور رب دے بارے برا گمان رکھتا ہے, رب دے بارے کر سکنا برا گمان تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو. روض الریاحین میں ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی گئی ہے کہ بغداد میں ان دا سٹی آف بغداد ایک بزنس مین تھا, ایک سوداگر تھا. اس کو اہل اللہ سے, اللہ والوں سے, دا پیپل آف نالج جو تھے, جو علم والے سے, ان سے بڑی اس کو دشمنی تھی. بعض لوگ ہوتے نا ایویں پیراں کے خلاف ہوتے, پتہ لگ جائے نا پیراں نے یہ تو جناب نے دکاناں سجائیاں, مولویاں دی گل ہو جائے او نہیں جناب وی ڈونٹ لائک دیز پیپل آف نالج, تے تو اینج کری اپنا جنازہ آپ ہی پڑھی. پڑھنا تو تیرے جنازہ بھی نہیں آتا اپنا, دعا تو اپنے لیے صحیح کر نہیں سکتا, مگر جہاں پر کوئی پیر نظر آ جائے اللہ والا آ جائے اس کے خلاف بولنا شروع کر دے. سنیں, ایک سوداگر تھا, بس بات ختم کرتا ہوں, بزنس مین تھا بغداد کے اندر, اور اس کو اہل اللہ سے, اللہ والوں سے بڑی اس کو نفرت تھی. وہاں پر جمعے کی نماز ہوئی بغداد میں ایک مسجد میں, وہاں پر بشر حافی بھی تھے. بشر حافی, گریٹ نیم ان صوفیہ, بشر حافی رحمت اللہ تعالی عنہ. وہ سوداگر بزنس مین بھی وہاں پر تھا. بشر حافی نے نماز پڑھی, نماز پڑھتے نالی فوری طور سے نکل کے سنتا نفل نہ پڑھیاں. آج کل یہ بھی ساڈے ذہن میں بڑا گل ہوندی ہے, اگر کوئی بندہ نفل نہ پڑھے, سنت نہ پڑھے, سانو ہوتا پتہ نہیں. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کرو, اگر وقت ہو تو سنتے گھروں میں پڑھا کرو. مگر یہ چیزیں بس اللہ رحم فرمائے. بشر حافی فوراً نکل گئے, بزنس مین دی ویسے ہی کسی نہ دے. انہوں نے کہا بھی بڑا بڑا صوفی ہے, بے فرض پڑھے اس طرح نماز جو نکل گیا فوراً, وہ بھی پیچھے ہو لیا. بشر حافی رحمۃ اللہ جمعے کے فرض پڑھے, نکل گیا باہر, روٹی لی گرم گرم, حلوائی کے پاس گیا, حلوا لیا, کچھ اور چیزیں لی, اور اچانک ایک جنگل کی طرف چلے گئے. اب وہ بزنس مین سوداگر بھی فالو کر رہا ہے. کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ بشر حافی ایک کچے مکان میں جاتے ہیں, کچے مکان پر دروازہ نوک کرتے ہیں. جب اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار ہے جو لاغر ہے, جو نہ روٹی کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے. بشر حافی نماز پڑھی, فرض پڑھن تو بعد روٹی ہر سے لین تو بعد اس بیمار کو کھانا کھوایا. وہ پیچھے آ رہا تھا جو بزنس مین کا فالو کر رہا تھا. بشر حافی جب چلے گئے نا, اس نے بھی دروازہ نوک کیا. انہوں نے کہا آج تک میں نہیں چھڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا صوفی بنیا ہوا ہے. جب اندر آ کے دیکھا نا, ایک چار پائی پر بندہ پڑا ہوا ہے اور نہ ہل سکتا ہے, بالکل موومنٹ بھی نہیں کر سکتا. وہ سوداگر آ کر پوچھتا ہے یہاں پر ایک صوفی آیا تھا, یہاں پر ایک اللہ والا آیا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے, مگر ہر جمعے کو وہ میرے لیے بڑی دور سے آ کے روٹی لے کر آتا ہے, مجھے روٹی کھلاتا ہے, میری خدمت کرتا ہے. سوداگر کہتا ہے کہ اتنی دور تو؟ فرمایا کہ کیڑی مسجد کتنی دور آتا ہے؟ بیمار کہتا ہے کہ 120 میل دور آتا ہے. اب اس دور میں 1 گھنٹہ 120 میل کے اندر جو ہے وہ طے کرنا اٹ از آؤٹ آف کوسچن, پاسبل ہی نہیں تھا. اور سوداگر کی حالت ایسی کہ پلے پیسے بھی نہیں سن کے واپس جاوے. وہ بیمار کہتا ہے کہ میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ. ہفتہ گزر گیا, اگلے ہفتے بشر حافی پھر آئے. جب بشر حافی آئے نا, آپ نے غور نال اس بندے نے ویکھیا, فرمایا کہ تو میرے بارے بدگمانی کی تھی نا, تو فرمایا کہ تو میرے بارے بدگمانی کی تھی تے آ ہن میرے نال آ تینوں واپس لے چلنا. اجے اکھاں بند کیتیاں سن, واپس بغداد پہنچ گئے. تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے. کسی عورت کو دیکھیں کہ وہ پردے میں نہیں ہے, کسی کی بچی کو دیکھیں وہ جاب کر رہی ہے. اگر کوئی بندہ اس کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا ہے, وہ اچھے پہنتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اس کا رہن سہن اچھا ہے, وہ ٹرپس پر جاتا ہے, ٹور کرتا ہے, اپنے گھر بناتا ہے, پراپرٹیز لے رہا ہے. This shouldn't be forcing in our mind negative thinking and thoughts about it. No. Islam says do a bit investigation. تھوڑی انویسٹیگیشن کرو, ہو سکتا ہے اندر کوئی حرام دا پیسہ نہ ہوئے, انہیں حلال نہ کمایا ہوئے, اس نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہو. تو اسی لیے اسلام کہتا ہے, اور حضور نے کیا فرمایا, یہ حرام ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے. اور جو بدگمانی کرتے ہیں وہ سن لیں, کل قیامت کے دن بڑے ان سے سوال کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرمائے.
ہے.